لاہور میں تحریک وحدت اسلامی و امام خمینی ٹرسٹ کے زیر اہتمام محرم الحرام میں قیام امن کے حوالے سے اتحاد امت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے شرکت کی۔ اتحاد امت کانفرنس کی صدارت سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل و چیئرمین امام خمینی ٹرسٹ علامہ سید افتخار حسین نقوی نے کی۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ صدق اللہ العظیم۔ میں ملتمس ہوں امیر مجلس سے کہ وہ آغاز گفتگو کے لیے اپنے ارشادات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال اللہ الحکیم فی مقام آخر ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں علماء کرام کا کہ جو ہماری اپیل پر یہاں تشریف لے آئے ہیں، اور آج کی جو نشست ہے اس کے مقصد اور ہدف کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے اہم بات جس کے لیے میں نے چاہا کہ ہمارا دشمن جو ہے، جو اسلام کا بھی دشمن ہے اور پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کا فیض لیتے ہوئے پاکستان کے استحکام کا بھی دشمن ہے، اور کچھ شعوری طور پہ دشمن ہے اور کچھ لاشعوری اور ناسمجھی میں ان ایجنٹوں کے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر علماء کی ذمہ داری جو ہے بہت بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں دو محاذ پر لڑائی لڑنا ہوتی ہے۔ ایک محاذ جو ہے وہ دشمن شناسی کا محاذ ہے کہ دشمن ہمارا کون ہے اور کس لباس میں آیا ہوا ہے، اور دشمن کے کہاں کہاں روابط ہیں اس کو چیک کرنا، اسے سمجھنا اور پھر اس کا توڑ کرنا اور عوام کو اس سے آگاہ کرنا۔ دوسرا محاذ جو ہے وہ داخلی محاذ ہے۔ داخلی محاذ جو ہے وہ ہمارا سٹیج ہے، اور سٹیج پر آنے والے جو ہیں ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ انہوں نے اس سٹیج سے ایسا کام کرنا ہے کہ امت اور ملت میں افتراق ہو، انتشار ہو، فتنہ پھیلے، اور ایک چھوٹے سے بیان سے پورے ماحول کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ جو داخلی محاذ ہے، یعنی ہمارے اپنے لباس میں اپنے عنوان کے ساتھ جب ہمارے سٹیج پر آتے ہیں اور سٹیج پر آ کر ایسی گفتگو کرتے ہیں جس گفتگو کی وجہ سے امت کا شرازہ بکھر جاتا ہے اور فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو نظر میں رکھنا اور اس کے حوالے سے کام کرنا یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت مشکل کام ہے۔ ہمارے اپنے پلیٹ فارم سے بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، جگہ جگہ لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ایسے اسلام دشمن، پاکستان دشمن فتنہ پروروں سے بچیں، کہ ایسی باتیں پھیلائی جائیں خود ان کے اندر لڑائی ہو۔ یعنی دشمن کی پلان یہ ہے کہ شیعہ شیعہ کے ساتھ لڑے، بریلوی بریلوی کے ساتھ لڑے، دیوبندی دیوبندی کے ساتھ لڑے، اہل حدیث اہل حدیث کے ساتھ لڑے، پھر یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں۔ یہ دشمن کا پلان ہے۔ شیعہ کے اندر تو ہم بڑے اس وقت آگاہ ہیں، ہمیں پتہ ہے کیسے ہو رہا ہے، باقی آپ یہ کہ اجمالاً مجھے پتہ ہے ہر جگہ کہ دشمن کا یہ، اور یہ کب سے شروع کیا گیا ہے؟ جب سے یہ پیغام پاکستان، یہ جو متفقہ فتویٰ آیا ہے، اگر آپ اس ترتیب کو دیکھیں، اور اس کے بعد مثلا ہمارے سٹیج سے جو بعد میں بات شروع ہوتی ہے، پہلے یہ نہیں تھا، علماء کو فتوے کا حق نہیں ہے، مجتہدین کی بات نہیں ماننی، ایران و عراق کے علماء سے رابطہ منقطع کرنا ہے، اور یہ مدارس والے علماء جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں،
یہ یہاں سے بات یہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس کے لیے کٹ کرتے ہیں. یعنی اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ جو متفقہ فتویٰ آیا کہ ایک دوسرے کو کافر نہیں کہنا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، قائد کا احترام کرنا ہے، مقدسات کا احترام کرنا ہے، یعنی اسی سلسلے میں یہ ایک بڑا وسیع سلسلے پہ بڑی سرمایہ کاری کی گئی اور بڑے تیزی سے اس کو پھیلایا گیا. یعنی یہ 3 سال میں اتنا تیزی سے پھیلا جس کا مثال ہے. استحکام کی خاطر اسلام کے دفاع میں، اسلام کی بالادستی، اسلام کی افاقیت اور اسلام جو دین محبت ہے اس کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے یہ جو محرم کے ایام ہیں یہ اصل اسلام کی اشاعت کے دن ہیں، اسلام کو سمجھنے کے دن ہیں. اسلام کی خاطر جو عظیم قربانی امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے خاندان کی دی، اس قربانی کی یاد ہے کہ انہوں نے کس طرح کن حالات میں اسلام کو بچایا اور ہمارے اوپر یہ احسان کر گیا. آج ہم اس اسلام پر چل رہے ہیں. تو یہ ایک پیغام کی صورت میں نہ ہر ایک کا ایک بیان جو ہے وہ پیغام کی صورت میں ہوگا. ہماری انتظامیہ نے آج تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ یہ اس شخص کا قصور ہے، اس کو ایک دفعہ تو لٹکا دو. کوئی بھی ہو، یہ نہیں کہ ایک بندے کی بات ہو رہی ہے، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے. یار ایک بندے کو تو سزا ہو، دوسرے کو کم از کم یہ تو پتہ چل جائے کہ یہ بات میں نے نہیں کرنی. تحریک پاکستان سے لے کے جتنی تحریکیں یہاں پر مذہب کے نام پر آئی ہیں اس میں تو ہم سب اکٹھے ہیں. تحریک نظام مصطفیٰ میں بھی اہل تشیع ساتھ کھڑے ہیں. تحریک پاکستان سے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ لوگ تو اکٹھے بیٹھتے ہیں، ایک سٹیج پہ بیٹھتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں، دین کی بات کریں، ملک کی بات کریں، استحکام وطن کی بات کرتے ہیں. اور ان پر ہی یہ الزام آئے کہ یہ عالم یہ کرتا ہے، ہم کم از کم اس کو عالم تو نہیں کہنا چاہیے، اسے یہ حق نہیں دینا چاہیے کہ کوئی تعبیر کرتا ہے اپنی مرضی سے تعبیر کرتا ہے. امام علی مقام کا جتنا ذکر اہل سنت مجالس میں ہوتا ہے کیا اہل تشیع میں بھی ہوتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے، لیکن ہم تو سارا سال مولا کائنات کا دن بناتے ہیں، ہم تو سارا سال امام علی مقام کے قصیدے پڑھتے ہیں. یہ کون بدبخت لوگ آ جاتے ہیں جو مذہب کے نام پر لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں، جو دوسرے مسالک کے لوگ نہیں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یا اس ملک کے، وہ تو ملک کے مخالف طبقہ ہے. وہ ہر وقت یہ دیکھتا ہے کہ اس وقت کون سی ایسی آگ ہے، کون سی چنگاری جو ہے وہ سلگائی جائے تاکہ اس ملک میں امن قائم نہ رہ سکے. جنہوں نے اس ملک کو قبول ہی نہیں کیا وہ آج اس ملک کے بھی خلاف ہیں، جنہوں نے اس ملک کو قبول کیا ہے وہ آج بھی اس ملک کے ساتھ ہے. ہماری عزتیں، ہمارا وقار، ہمارا سب کچھ اس ملک کے صدقے ہے. جب دوسرے ملک میں جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں مسلمان کو کیا کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ سلوک کس طرح کا کیا جاتا ہے. جس جگہ پہ کوئی چیز پکڑانے کے لیے ایک وہ چھڑی استعمال کی جائے اور وہ اس کے ساتھ وہ اس کو چیز پکڑائی جائے، وہی نظام ہم یہاں لانا چاہتے ہیں. کہ جو بھی کلمہ گو ہے وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اور مسلمان بھائی کے لیے المسلم کتنی مشہور حدیث ہے. میں سمجھتا ہوں ہر امن کمیٹی میں پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اب تو وہ سارے لوگوں کو یاد ہوگی. المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. اور نبی پاک فرمایا المؤمن من امنہ الناس ولا دمائم اموالہ. اور جو بندہ مسلمان سے ترقی کر کے مومن بن جاتا ہے نا، اس سے صرف مسلمان ہی نہیں، اس سے خیر اور فیض ساری دنیا پاتی. غیر مسلموں کو بھی فیض پہنچتا ہے، برکت پہنچتی ہے، اچھائی پہنچتی. تو اللہ کرے ہم مسلمان ہی بن جائیں. اگر مومن نہیں ہم بن سکتے تو اتنا تو فیض ہمارے اندر ہونا چاہیے. محرم الحرام ہمیں دین سکھانے کے لیے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ ہم حضرت امام حسین کا جو یہ سارا واقعہ تھا نا، اس سے ہمیں اتنے دینی اسباق ملتے کہ مجھے وہ اہل حدیث یاد آ رہے ہیں جنہوں نے پاکستان میں اہل حدیثوں کی جماعت کی تنظیم کی بنیاد رکھی. بطل حریت حضرت مولانا سید محمد داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. آپ حیران ہو گئے، ان کی کتاب کا نام ہے حضرت حافظ قاسم رضا صاحب. آپ کا ایمان تازہ ہوگا اس کتاب کا ٹائٹل سن کر. پروفیسر شبیر انجل صاحب جانتے اس کتاب،
اس کا ٹائٹل ہے اسوہ امام حسین علیہ السلام، یعنی اسوہ نبوی تو ہم نے سنا اور پڑھا، ان کی کتاب کا ٹائٹل اسوہ امام حسین علیہ السلام۔ کہتے امام حسین کا جو کردار ہے ہمارے اسوہ ہے، ہمارے نمونہ ہے، ہم نے دین وہاں سے سیکھنا ہے۔ تو یقیناً ہم نے انشاءاللہ ایسی فضا بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ جس فضا میں ہر مکتب فکر کی مسجد اور درسگاہ سے محرم الحرام میں اہل بیت کی بات بلند ہو، امام حسین کا ذکر بلند ہو۔ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا جو محبت اہل بیت پہ اجماع ہے، یہ بالکل ہر کسی کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ چند ایسے شر پسند عناصر اہل سنت میں بھی اور اہل تشیعوں میں بھی جن کو ہائر کیا جاتا ہے، جن کو باقاعدہ اس کے اوپر پے کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ سارا کام کرنا ہے، اور سوشل میڈیا پہ بھی ان کو وائرل کیا جاتا ہے، وہ اکاؤنٹس کرتے ہیں جو فیک ہوتے ہیں، اور جو باہر بیٹھے لوگ یا پاکستان کے اندر شر پسند لوگ جن کو لیڈ کرتے ہیں اور آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہی لوگ اس کو کرتے ہیں۔ اب کرنا یہ ہے کہ جیسے ہمیں اسلام میں ہمیں حکم ہے کہ جب کوئی جھوٹا شخص خبر لاتا ہے کوئی بھی، تو اس کی تصدیق کر لینی چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی ایسی پوسٹ ہمارے پاس آئے ہم اس کو شیئر کریں، ہم اس کی تصدیق کریں، تصدیق کرنے کے بعد ہم اس کی مذمت کریں، اس کے کمنٹس میں مذمت کریں، اس کی رپورٹ کریں، اس آئی ڈی کی رپورٹ کریں، تو محرم الحرام ہم سب کے لیے قابل احترام ہے، اور انشاءاللہ جس طرح آپ کے لیے ہے اسی طرح ہمارے لیے بھی عبادت کے یہ لمحات ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ جنہوں نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے کے لیے امن کی یہ فضا چلائی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ محرم الحرام امن کا پیغام ہے اور امن ہی رہے گا۔ درد نوائے زندگی سوز از حسین، زندگی کے نغمے میں جو سوز ہے، ولولہ ہے، وہ امام حسین کی وجہ سے۔ اہل حق حریت آموز از حسین، اہل حق کو جب بھی آزادی کا حریت کا سبق ملا ہے وہ امام حسین رضی اللہ عنہ۔ ابن زہرا تیری اس شان عبادت پر سلام، ابن زہرا تیری اس شان عبادت پر سلام، سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے، اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی قرآن بھی ایک۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ بات یہ بس اسی پر اتفاق کرتا ہوں، خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی، بیٹھے رہو نصیر اسی در کے ساتھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر دے موقع تے ہاتھ بلند کر کے مولا علی شیر خدا دا تے فرمایا تسی ایو عظیم ہستیاں نے ان نال جڑے رہو گے تو اتحاد چ رہو گے۔ پھر سرکار نے فرمایا دو چیزاں قرآن اور اہل بیت، اے حوض کوثر تاکہ کٹھے رہن گے، تسی دونوں نال جڑے رہو تے کدی گمراہ نہیں ہوو گے، کدی انتشار وچ نہیں آؤ گے۔ یہ انتشار چھوٹی چھوٹی ندیاں تسی دیکھو نا، وہ شروع اپنی آواز پیدا کردیاں نے، سمندر دے وچ کدی شور نہیں ہوندا۔ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پہ ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو اوروں نے بھی کیے پر اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانی دے کر قیامت تک کے لیے اپنے نانے کے دین کو بچا لیا، تو میرے خیال میں اس سے کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ ہمیں کسی کے ساتھ کو کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس ملک کے امن کے لیے، کیونکہ بیرونی
جو ہمارے دشمن ہیں ان کی نگاہیں اس ملک پر لگی ہوئی ہیں، اور کچھ شرپسند عناصر جو ان کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ہیں وہ اس ملک کا امن اور سکون برباد کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کی سب سے پہلے خیر چاہیے، اس کے بعد تمام مسالک کے جو پرامن علماء کرام اور مشائخ عظام ہیں ان کو مل کر اس ملک کے اندر اپنے امن کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، تم کیا پوچھتے ہو ان بند کتابوں سے، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ محرم الحرام کے پیغام کے حوالے سے میں نے یہ الفاظ کہے کہ یہ فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اہم ترین پہلو یہی ہے، ایک تو اکٹھے بیٹھنا اور دوسرا بزرگان کا پیغام پہنچانا۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ اس تازہ دور میں ہمارے مجتہدین نے پہلے بھی، لیکن اس وقت ان حالات کے تحت مجتہدین نے حکم دیا ہے کہ ہمارا پیغام اہل اسلام کو پہنچاؤ کہ جو بھی امہات المومنین یا صحابہ کرام کی توہین کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ غلط کرتا ہے، وہ شیعہ نہیں ہے۔ علل اعلان ایسا کام کرنے والا شیعہ۔ ویسے بھی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا فرمان ہے کہ تم اگر کسی کے امام کو، کسی کے خدا کو علل اعلان برا کہو گے وہ پھر آپ کے سچے امام علی کے خلاف بولے گا، آپ کے سچے خدا کے خلاف بولے گا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ محرم الحرام کی آمد ہے، علماء کرام، ذاکرین حضرات اور تمام احباب سے دست بدستہ التجا ہے کہ امام عالی مقام کے فلسفے کے اوپر نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں امن کے لیے چینج کیا تاکہ امن قائم رہے، اتحاد قائم رہے، اتفاق قائم رہے۔ تو محرم الحرام میں اپنے مسلک پر رہتے ہوئے کسی کے اوپر اعتراض نہ کریں، اجتناب کریں۔ ہمیں دشمن کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، وہ جس لباس میں بھی آئے ہمیں اس کے اوپر نظر رکھتے ہوئے امن کا، محبت کا، اتحاد کا پیغام دینا چاہیے۔ جب ہمارا مبدأ علم قرآن ہے اس میں اختلاف نہیں تو اختلاف فکر کا ہے، ہم اپنی فکر کا علاج کریں۔ ہر روز ہمیں یہ مجلسیں کر جناب والا ٹھپ چند کرنی پڑتی ہے، جب تک کنویں سے کتا نہیں نکلے گا تب تک کنواں پاک نہیں ہوگا۔ ہاں، جتنے مرضی ڈول نکالتے رہیں۔ کیا بات ہے۔ دوسری بات وحدت کی ہے، ہم وقتی طور پر ایک جائزہ لیتے ہیں، اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اثر بھی نہیں ہوتا، لیکن رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحدت کا تصور دیا ہے، کاش امت اس پر ٹھہر جائے۔ کاش ایک جملے میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں تو میزبان ہوں، میرا مجاز ہی نہیں کہ میں یہاں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے اور بڑے غضبناک روئے، اصحاب رسول بھی روئے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اتنی درد کے ساتھ جو روئے ہیں کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میری نبوی مشقت آپ کے سامنے ہے، جد و جہد اور آپ کی ریاضت سب کچھ ہے، لیکن یہ میری امت ٹوٹ جائے گی اس لیے میں رو رہا ہوں۔ اصحاب رسول نے عرض کی جہاں پناہ عالم پھر ان ٹوٹے ہوئے موتیوں کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے حرم میں آ جانا جڑ جاؤ گے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جناب والا میدان عرفات میں آ جانا ایک لباس وضع کے ساتھ جڑ جاؤ گے۔ جب تک دل نہیں جڑتے وضع قطع نہیں جوڑ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی منصب پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر امت جڑنا چاہے تو ایک ہی فارمولہ ہے، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ، میری اہل بیت امت کو جوڑ سکتی ہے، یہ نبوی نشاندہی ہے۔ جب تک لوگ اہل بیت قرآن اور اہل بیت اطہار کے دامن کے اندر پناہ نہیں لے لیتے تب تک وہ گمراہیوں سے بچ نہیں سکتے ہیں۔
اگر قرآن اور اہل بیت اطہار کے دامن میں پناہ گزین ہو جائیں، اہل بیت اطہار کے دامن میں آ جائیں تو تمام اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. اور اس کا اشارہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث نبوی میں دیا ہے. ما ان اخذتم، ما ان تمسکتم کے بھی الفاظ ہیں اور ان اخذتم کے بھی الفاظ ہیں. اگر تم ان دونوں ہستیوں کو یعنی قرآن اور اہل بیت کے دامن کو تھامے رکھو گے، لن تدلو، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. قرآن مجید نے امت واحدہ کا تصور دیا ہے. ہم ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب کے ماننے والے ہیں. ہمارا دین ہمیں ایک دوسرے کے افکار کو سننے کا درس دیتا ہے. ہر مسلک والے اپنے افکار اور نظریات کو مثبت انداز سے بیان کریں، دوسروں کی توہین نہ کریں تو کبھی جھگڑا نہ ہوگا. محرم الحرام اسلامی افکار کی اشاعت کا مہینہ ہے. اسلام کی خاطر فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خاندان اور اصحاب سمیت جو عظیم قربانی دی، اس کی یاد کا مہینہ ہے. ہر مسلمان امام حسین علیہ السلام سے عشق کرتا ہے اور اپنے اپنے انداز سے ان کی عظیم قربانی کی یاد مناتا ہے. ہمارا آج کا اجتماع تمام مسالک کے پیروکاروں سے اپیل کرتا ہے کہ حسینی مجالس کے انعقاد میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. امام حسین علیہ السلام کی یاد میں عزاداری کے جلوسوں کو پرامن رکھنے میں ہر مسلمان اپنا کردار ادا کرے. خطباء اور ذاکرین اپنی گفتگو میں امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کے مقاصد اور اہداف کو بیان کریں. ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کی تلقین کریں. حکومت کی ذمہ داری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں منعقد ہونے والی مجالس اور عزاداری جلوسوں کے انتظامات کرے اور شرپسند عناصر پر کڑی نگاہ رکھے. ایسے شرپسند عناصر جو معاشرے میں انتشار اور افتراق کا سبب بنتے ہیں، بالخصوص جن کا سابقہ کردار واضح ہے، ان پر کڑی نظر رکھی جائے اور انہیں ایسا موقع نہ دیا جائے کہ وہ پرامن ماحول کو خراب کریں اور ملک کی پرامن فضا کو بگاڑ دیں. پاکستان کے استحکام کی ضمانت اتحاد امت میں ہے. انتشار پھیلانے والے اسلام دشمن ہیں اور پاکستان کا استحکام نہیں چاہتے. ایسے عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے. بانیان مجالس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذاکرین و خطباء کو پابند کریں کہ وہ اپنی گفتگو میں ایسے بیانات نہ دیں جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو. مثبت انداز سے اپنے خطاب کو بیان کریں. باہمی پیار و محبت کے فروغ کی بات کریں. پیغام پاکستان کے بیانیہ کو عام کیا جائے کیونکہ یہ ایک ایسی دستاویز ہے جس میں تمام مسالک کے درمیان اتحاد یکجہتی کی ضمانت موجود ہے. علماء اکرام نے مل کر اسے تیار کیا ہے. اس دستاویز سے باہمی وحدت کو فروغ ملتا ہے. محرم الحرام سے پہلے تحصیل سطح تک مشترکہ اعتماد کیے جائیں اور محرم الحرام کے ایام کو پرامن بنانے کو یقینی بنایا جائے. پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اور امن کے قیام کے لیے شہید ہونے والے ہمارے محسن ہیں، ان کے لواحقین سے رابطہ رکھا جائے. انہیں احساس دلایا جائے کہ وہ شہدائے وطن کے خاندان ہیں اور پوری قوم کے محسن ہیں. شہداء کو بھلانا احسان فراموشی ہوگی. محرم الحرام میں ہمیں شہداء کی اہمیت کو یاد دلانا ہے. شہدائے وطن کربلا کے شہداء کا تسلسل ہی ہے. شہید اپنی قوم کی ترقی اور بقا کا ضامن ہوتا ہے. اور آج کا یہ ہاؤس ان تمام اعلامیہ کی شقوں پر اتفاق کا اعلان کرتا ہے. صلی علی محمد و آل محمد. بار الہ ہماری اس نشست کو اپنی بارگاہ میں عبادت تصور فرما. آمین. محرم الحرام کے ایام بہترین انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. حاضرین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. خصوصاً علماء کرام اکابرین ملت نے جن محبت، عقیدت اور مذہب کی اساس کا اعلان کیا ہے، گفتگو کی ہے، خالق کائنات اس پر ہمیں قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما.